نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے اور جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان تمام چیزوں کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، ایک منفی پہلو بھی ہے۔ اگر اللہ نے روشنی بنائی ہے تو اندھیرا بھی بنایا، دن بنایا تو رات بھی بنایا، نیکی بنائی تو بدی بھی ہے، اچھا بھی ہے تو برا بھی ہے۔ غرض دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس انسان کے امتحان کے لیے اس کے دونوں پہلو رکھے، اچھے بھی اور برے بھی، اور پھر اس انسان کو اختیار دے دیا اور اس کو آزمائش میں ڈال دیا کہ ان دونوں میں سے کون سا پہلو یہ انسان اختیار کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، جیسے یہ انسان جوں ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مختلف چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں، تو بعض لوگ تو جو اچھائی والا پہلو اختیار کرتے ہیں وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی محنت کی اس کو داد دیتے ہیں، لیکن وہیں پر بعض لوگ حسد کی آگ میں جلنے لگ جاتے ہیں، اور جب انہیں اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو پھر یا تو چغلیاں کھانا، اس کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا، اور جو آدمی یہ بھی نہیں کرنا چاہتا وہ پھر جادو ٹونے کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر سینکڑوں گھرانوں میں تباہی اور بربادی پھیلی ہوئی ہے کہ جہاں جس کو کچھ اچھا دیکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتاؤں گا جس سے جتنا بھی سخت سے سخت جادو ہوگا وہ انشاءاللہ ضرور ختم ہو کر رہے گا، اس لیے کہ قرآن پاک کی تاثیر ہی یہی ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سب سے پہلے جادو وغیرہ فرعون اور اس کی قوم نے شروع کیا تھا، اور سامری جادوگر بھی بہت مشہور گزرا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا کے زمانے میں تھا سامری جادوگر۔ تو جب وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو لے کر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اس وقت کے الفاظ تھے اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تم لے کر آئے ہو اے جادوگرو
یہ تو سارا جادو ہے، بے شک اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو پسند نہیں کرتا۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آیت جادو ختم کرنے میں بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ تو جس بھائی کو بھی اپنے گھر میں یہ اندیشہ ہے کہ ان کے اوپر جادو وغیرہ ہے، کوئی ایسے واقعات ان کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں، جادو کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ آدمی چلتا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کے چلنے کا احساس ہوتا رہتا ہے کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے، اور وہ بار بار مڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، خاص کر جب کہ وہ اکیلا ہو، جا رہا ہے، احساس ہوگا کہ شاید کوئی میرے پیچھے ہے، مڑ کر دیکھے گا تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماری آ جانا، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اچانک کمزور ہو جانا، رات کو سوتے وقت ڈر جانا اور کثرت سے ڈرنا، یہ ساری علامتیں جادو کی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ 11ویں پارے میں یہ آیت ہے، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اس کے ساتھ یہ 3 لفظ اور ملانے ہیں، بحق احی الشر احیا، بحق احی الشر احیا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بحق احی الشر احیا۔ ہفتے کی رات کو اس عمل کو بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس کے شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ 11 مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1400 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 1400 مرتبہ، پھر اس کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس گھر میں جادو ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کر کے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی گھروں کے اوپر چھڑکیں، گھر کی دیواروں پہ، اور جس آدمی کو جادو ہے اس کو پلائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جادو کا اثر بالکل ختم ہو جائے گا، جادو بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔